سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز کے اندر ایسے وقت پر پہنچا کہ امام صاحب ایک دو تکبیر کہہ چکے تھے، یعنی نماز جنازہ پڑھانے والا ایک دو تکبیر کہہ چکا تھا، اس کی ایک دو تکبیر چھوٹ گئیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز جنازہ کس طریقے سے ادا کرے؟ تو دوستو اس کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسے وقت پر نماز جنازہ میں حاضر ہو کہ جو نماز ادا کرانے والا ہے، امام ہے نماز جنازہ کا، وہ ایک دو یا تین تکبیریں ادا کر چکا ہے، تو ایسا شخص جب آئے تو آ کر کے صف میں کھڑا ہو جائے اور نماز ابھی شروع نہ کرے، بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے۔ جیسے ہی امام اپنی اگلی تکبیر کہے تو فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ تو اب امام کی جو بھی تکبیر ہو، دوسری تیسری، لیکن یہ جو ہے تکبیر اس شخص کی پہلی تکبیر کہلائے گی، تکبیر تحریمہ، یعنی نماز میں اس تکبیر سے وہ داخل ہوگا۔ آتے ہی فوراً نیت نہ باندھے، بلکہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے اور اس تکبیر پر نیت باندھ لے۔ پھر اس کے بعد جب امام کی اگر ایک تکبیر باقی ہے تو ایک تکبیر کے بعد وہ سلام پھیر دے گا، تو یہ شخص جو اس کی تین تکبیریں چھوٹ گئی ہیں، فوراً تینوں تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد سلام پھیر دے گا۔ اگر نماز جنازہ کے فوراً اٹھ جانے کا انتظار ہو، یعنی جیسے ہی سلام ختم ہوتا ہے، اور عموماً یہی معمول ہے کہ نماز کے مکمل ہونے کے بعد فوراً لوگ جنازے کو لے کر چل پڑتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر درمیان کی دعاؤں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فوراً تینوں تکبیر کہے، یا جو تکبیر چھوٹی ہیں سلام کے بعد امام سلام پھیرے اور یہ شخص اپنی چھوٹی ہوئی تکبیروں کو کہے، اس کے بعد فوراً سلام پھیر دے اور نماز سے باہر ہو جائے۔ یعنی جو پہلی تکبیر تھی اس کی، اس سے داخل ہو جائے گا، جو باقی رہ جائیں گی ان کو فوراً ادا کرے گا اور نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہیں پر کہ نماز جنازہ کے ادا ہونے کے بعد انسان دو چار منٹ ٹھہرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ درمیان کی تسبیحات کو بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ اگر نہ پڑھے پھر بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لہٰذا بلا وجہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر ایک دو تکبیر چھوٹ گئی ہیں تو آئے اور نماز میں شامل ہو جائے جس طریقے سے بتلایا گیا ہے، اور اپنی نماز مکمل کرے، انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔